الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ہمیشگی کے باغات يدخلونها جن میں وہ داخل ہوں گے ومن صلح من آبائهم اور جو بھی نیک ہوئے جو بھی صالح ہوئے من آبائهم ان کے باپ دادا وازواجہم اور ان کی بیویاں ان کے جوڑے وذریاتہم اور ان کی اولادیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم سلامتی ہو تم پر بما صبرتم بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا فنعم عقب الدار بس کتنا ہی اچھا ہے ٹھکانہ گھر کا یعنی آخرت کے گھر کا ٹھکانہ یعنی جنت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بدلہ بیان کیا ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے حق سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے تقابل کیا ہے دو قسم کے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا۔ جو لوگ اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسے حق سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی کفار کی طرح نہیں ہو سکتے جو اندھے ہیں۔ پھر اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ اسے ملاتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ذکر کیا ان کی صفات میں کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس سے وہ پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ برائی کے جواب اچھائی سے دیتے ہیں اور برائی کے جواب میں اچھا سلوک کرتے ہیں جس سے برائی ختم ہو جاتی ہے، برائی کو دور کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اچھا انجام ہے، عقبت دار، جن کے لیے عاقبت ہے گھر کی۔ اس گھر سے مراد جنت۔ اور پھر اللہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، کہ یہ یعنی ہمیشگی کے باغات، ان میں یہ داخل ہوں گے یہ نیک لوگ، اللہ رسول پر ایمان لانے والے جن کے اوپر صفات بیان ہوئی، وہ لوگ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے۔ یہ اکیلے داخل نہیں ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے ساتھ جو بھی نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد، ان کے جوڑے اور ان کی اولادیں، وہ بھی داخل ہوں گے۔ یعنی جنتی جنت میں اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے باپ دادا، اس کی اولادیں اور اس کے جوڑے، ازواج جوڑے سے مراد اگر مرد ہوں جنتی تو ان کی بیویاں، اگر عورتیں ہوں تو ان کے شوہر۔ تو جنتی جنت میں اداس نہیں ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ جنتی لوگوں کے ساتھ جنت میں ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رشتہ دار ہوں گے جو ان جنتی لوگوں کی طرح صالح ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اور صالح سے کیا مراد ہے؟ صالح ہونے میں سب سے پہلے ایمان آتا ہے۔ مومن ہوں گے جس طرح یہ جنتی ایمان لائے، جس طرح اللہ نے ان کی پہلی صفت بیان کی ہے انما انزل الیک من ربک الحق یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اسے حق سمجھتے ہیں،
اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ایسے جنتی لوگوں کے ساتھ جو ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں اور ان کے جوڑے جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی سب سے پہلے مومن ہوں گے، صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ جنت میں رشتہ داروں کو اکٹھا کر دیں گے۔ ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن ٹوٹ جاتی ہیں، قیامت میں، آخرت میں، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کی رشتہ داریاں اور ان کے تعلق ناطے باقی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے، ایمان والوں کے علاوہ باقی سب لوگ دنیا میں کتنے ہی گہرے دوست کیوں نہ ہوں۔ الاخلاء، اخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلیل، خلت، یہ دوستی تعلق کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، خلت۔ تو دنیا میں ایک دوسرے کے خلیل، نہایت گہرے دوست، بہت زیادہ محبت کرنے والے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ عام لوگ سوائے ایمان والوں کے، متقی لوگوں کے، وہ دشمن نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیں، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ جی جی، بس وہ لائٹ نہیں ہے اس لیے میں نے کہا جی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کا اللہ تذکرہ کرتے ہوئے، قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ہر بندے کی اپنی خاص حالت ہوگی جو اسے دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دے گی۔ تو یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ وہاں بھائی بھائی سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بلکہ وہاں تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ اپنے بیوی بچوں کا فدیہ دے کر وہ جہنم میں چلے جائیں اور وہ جنت میں چلا جائے، بلکہ وہ چاہے گا کہ وہ اپنے پورے خاندان کو گروی رکھوا کر بلکہ تمام انسانیت کو گروی رکھوا کر وہ اپنی نجات حاصل کر لے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں یہ کفار کی حالت ہے، لیکن نیک لوگوں کی حالت یہ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا اللہ نے آخرت میں بھی مقام رکھا ہے، میدان محشر میں بھی، جنت میں بھی۔ نیک لوگ آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور بلکہ جو قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حافظ لوگ ہیں، یہ تو گویا کہ حافظ لوگوں کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن، عزت کا، نور کا، عزت افزائی ہوگی۔ گویا کہ جو حافظ بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کریں گے کہ کیسے انہیں تاج پہنایا جائے اللہ کے حکم سے۔ تو نیک لوگ تو ایک دوسرے کو تلاش کریں گے۔ اسی طرح جنت کے اندر نیک لوگ اکٹھے ہوں گے۔ جب اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے تو جنت میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ہمیشگی کی جنت جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ جنت میں اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اس جنت میں ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن بشرط ہے کہ وہ رشتہ دار ان کے صالح ہوں، نیک ہوں۔ اور صالح ہونے میں جیسے میں نے ذکر کیا سب سے پہلے ایمان ہے، اور پھر نیکی اور تقوی وہ آتا ہے۔ یہ بالکل ایسی آیت کریمہ ہے جیسے سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، سورہ طور آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے انہیں ان کی اولاد کے ساتھ، وما ألتناهم من عملهم من شیء، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان سے، ان کے عمل سے کچھ بھی،
کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بڑی صراحت سے فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے، اور اللہ کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کا ایک درجہ تو نہیں ہے، جنت کے تو 100 درجے ہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو جنتی جنت میں ایک درجے میں تو نہیں ہوں گے، ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور وہ شخص جنت میں جائے گا اور اس کا ایک خاص درجہ ہوگا۔ تو جنت میں پھر رشتہ دار اگر اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، چاہے وہ مومن ہیں، اگر الگ الگ درجے میں ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم سب کا درجہ اکٹھا کر دیں گے، لیکن سب کا درجہ اس طرح اکٹھا کریں گے کہ کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ یعنی خاندان میں، ماں باپ میں، اولاد میں جس کا درجہ بلند ہے اللہ سب کو اس درجے میں لے جائیں گے، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر کسی کا درجہ 50واں ہے، کسی کا درجہ 90واں ہے ماں باپ کا یا اولاد کا، تو اللہ تعالیٰ سب کو 90 والے درجے میں، 90 درجے میں اکٹھا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے بہت بڑا۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے اسی رشتہ داری کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جنتی کے ساتھ اس کے نیک صالح رشتہ دار بھی ہوں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کے رشتہ دار نیک ہوں تو یہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ رشتہ داری کا فائدہ ہوتا ہے نیک لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کے صحابہ میں سے تھے، تو وہ ان کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، جو سارے فضائل ہیں صحابیت کے وہ بھی انہیں حاصل ہیں، اور انہیں ایک الگ شرف آپ کے رشتہ دار ہونے کا حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بیٹے جو بچپن میں فوت ہو گئے، اسی طرح آپ کے نواسے اور دیگر رشتہ دار جو ان میں سے ایمان والے ہیں۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ آپ کے اہل بیت کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھی اور تمہارے رشتہ داروں کو بھی، اہل بیت کو بھی کشتی میں سوار کراؤں گا، تو اے اللہ میرا بیٹا تو کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ تو اللہ ناراض ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو اہل بیت رشتہ داری کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ ایمان والے ہوں، جب ایمان اور نیکی تقوی موجود ہو، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی۔ اہل بیت جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہری بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ تو سب سے بلند مقام ہوگا، تو آپ کے ساتھ آپ کے ایمان والے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سب سے راضی ہو جائے۔ جی بیٹا، بیٹا جہنم میں نہیں، جنت کی بات ہو رہی ہے۔ بس بیٹا اللہ نے جن کو رشتہ دار بنایا ہے، تو اگر وہ دنیا میں سب ایمان لاتے ہیں اور سب نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رشتہ دار اکٹھے رہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو رشتہ دار مومن ہوں گے آپس میں، ایمان والے ہوں گے، تو یہ رشتہ دار قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت پڑھی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست
بعض کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ صحیح میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں اس حدیث پر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن علامہ البانی والا نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب اور سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے سوائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے۔ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، کہ تمام نسب اور اسباب قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے۔ تو بہرحال بہت غور طلب آیت ہے کہ ہمیشگی کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے صرف وہ نہیں بلکہ ان کے وہ رشتہ دار بھی جو نیک ہوئے، اور نیکی میں سب سے پہلے ایمان آتا ہے، وہ سب جنت میں داخل ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے، اہل جنت پر فرشتے داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے۔ فرشتے کس کام سے داخل ہوں گے؟ کیا خدمت کرنے کے لیے، کوئی نعمتیں پہنچانے کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے تو اللہ نے جنت میں خدام رکھے ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، ہمیشہ بچے رہنے والے وہ خدام ان کے ہوں گے، وہ ان کے خدمت کریں گے۔ تو فرشتے کیوں داخل ہوں گے؟ فرشتے سلام کرنے کے لیے داخل ہوں گے۔ فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر ہر دروازے سے، جنت کے دروازے ہیں 8 دروازے ہیں، تو ہر دروازے سے جنت کے فرشتے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، کیوں داخل ہوں گے؟ سلام کہنے کے لیے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، اور ساتھ ہی کہیں گے کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے آخرت کا، کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے جنت کا مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ فرشتے رشک کریں گے ان پر اور انہیں آ کر سلام پیش کریں گے۔ جنت میں کوئی شخص لغو بات نہیں سنے گا، گناہ کی بات نہیں سنے گا، تکلیف دہ بات نہیں سنے گا، کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہے گا، گالم گلوچ نہیں ہوگی، کوئی کینہ حسد وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی تھا بھی تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سینوں سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، سورہ ہجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں، مسلمانوں کے دلوں میں کوئی کینہ حسد ہوگا بھی، اگر دنیا میں بعض دفعہ چپکلش ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، تو اہل جنت جو ہیں اللہ ان کے دلوں سے یہ چیزیں نکال دیں گے، ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے، کوئی کسی کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اہل جنت میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ جب ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، کوئی بری بات نہیں کہیں گے، تو اللہ جنت میں ڈالنے سے پہلے ہی ان کے دلوں سے رنجشیں کوئی ہوں گی تو وہ نکال دیں گے، تو جنت میں کوئی نئی رنجش پیدا ہی نہیں ہو سکے گی۔ جنت کے اندر آپس کا تعلق، پیار وہ ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، کوئی کسی سے بغض نہیں رکھے گا۔ تو جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور اہل جنت پر فرشتے رشک کر کے ہر دروازے سے سلام کہنے کے لیے داخل ہوں گے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اہل جنت کا۔ اور صرف فرشتے ہی سلام نہیں کہیں گے، رب العالمین کی طرف سے بھی سلام کا پیغام آئے گا، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہنا ہوگا رب رحیم کی طرف سے، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور یہ مرتبہ اس قابل ہے کہ انسان اس کے لیے دنیا کے اندر اس کے لیے مقابلہ کرے۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے رتبوں کے لیے اور
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ مقابلہ کرتے ہیں. ففروا الی اللہ، تو اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ دوڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اچھا، یہاں کیا فرمایا؟ سلام علیکم بما صبرتم، یہ کون کہے گا؟ فرشتے. اچھا، لیکن یہاں ایک جملہ آ گیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم جنت میں آئے ہو اور تم پہ سلامتی ہو، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ صبر کرنے کی وجہ سے. صبر کرنے کی وجہ سے. تو پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے اور صفات بیان کی ہیں. پیچھے یہ دو لوگوں کا تقابل ہو رہا ہے، دو قسم کے لوگوں کا. یہ آیت نمبر 19 کی تشریح چل رہی ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا تقابل کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آسمان سے اترنے والی وحی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے، اس کو حق سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے غافل ہیں، جو اس کا کفر کرتے ہیں، جو اندھے ہیں اس سے. تو پھر اللہ نے آگے ان نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. ان کی صفات میں سے اللہ کے عہد کو پورا کرنا، پختہ وعدوں کو نہ توڑنا، جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو ملانا، اللہ سے ڈرنا، قیامت کے برے حساب سے ڈرنا، صبر کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا پوشیدہ اور علانیہ، اور برائی کے جواب اچھائی سے دینا. یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. لیکن جب جنت میں وہ داخل ہوں گے اور فرشتے جب ان پر سلام کرنے کے لیے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، تو فرشتے جب انہیں سلام کہیں گے، جنت کی بشارت دیں گے، سلام کہیں گے، تو فرشتے ان کے کس عمل کا تذکرہ کریں گے؟ صبر کا. تو ان تمام اعمال میں صبر کی ایک خاص اہمیت ہے. ان تمام اعمال کے پیچھے گویا کہ ایک بنیادی صفت ہے، وہ صبر ہے. یہ جو سارے اعمال ہیں، سارے نیک اعمال، صبر جو ہے یہ گویا کہ ہر اس اچھی صفت کے پیچھے صبر شامل ہے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، انسان کبھی اپنے آپ کو ڈھیل نہ دے، ہر معاملے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. ایک صبر ہوتا ہے اور ایک بے صبری ہوتی ہے. انسان کی فطرت میں عام طور پہ بے صبری، جلد بازی ہے، اور یہ بے صبری، جلد بازی یہ ہر عمل میں چھلکتی نظر آتی ہے عام انسانوں کے ہر عمل میں. ایک انسان سچ اور جھوٹ میں بے صبری کرتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہے، انصاف اور بے انصافی میں بے انصافی کر لیتا ہے. نماز پڑھنی ہو اس میں سستی کر لیتا ہے بے صبری کی وجہ سے، زکوٰۃ دینی ہو تو وہ سستی کر لیتا ہے بے صبری کی وجہ سے، وعدہ پورا کرنا ہو تو وہ بے صبری کرتے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، سچ اور جھوٹ ہو تو جھوٹ بول دیتا ہے بے صبری کی وجہ سے. اور کچھ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں صبر کرتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو صبر کے ساتھ ہر اچھا عمل، انسان جب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو ایمان بھی صبر کی وجہ سے، پھر وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی صبر کی وجہ سے، وعدوں کو نہ توڑنا اس کے پیچھے بھی صبر اور ثابت قدمی ہوتی ہے. جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی صبر ہوتا ہے. صلہ رحمی، اس کے پیچھے بھی صبر ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا، اور تو گویا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، برائی کے جواب اچھائی سے دینا، ہر عمل کے پیچھے اصل میں صبر، کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. تو یہ صبر و شکر، یہ دو ایسی صفات ہیں کہ یہ ہر عمل کے پیچھے جو ہیں وہ. تو یہاں جب فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیں گے اور سلام کریں گے تو ان کی اس خاص صفت کا ذکر کریں گے، صبر کا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا اور ہر معاملے میں صبر کرنا. صبر کی عام طور پہ 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بس مشکل حالت میں صبر کرنا یہ صبر ہے. صرف یہ صبر نہیں ہے، یعنی مشکل حالت میں صبر کرنا یہ بھی صبر ہے. ایک صبر ہے کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، اور ایک صبر ہے اللہ کی معصیت میں صبر کرنا.
اور ایک صبر ہے کوئی مصیبت آنے پر صبر کرنا. ہم عام طور پہ مصیبت آنے پر صبر کرنے کو صبر سمجھتے ہیں. مصیبت آنے پر صبر یہ بھی صبر ہے. اور اصل صبر کیا ہے مصیبت آنے پر؟ مصیبت آنے پر صبر یہ نہیں ہے کہ اس مصیبت آئے اور انسان باویلا جو انسان نے کرنا ہے جزا فضا، جو چیخنا چلانا ہے، جو شکوے شکایتیں کرنی ہیں انسان کر لے. آخرکار تو صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے، وہ تو پھر کافر کو بھی آ جاتا ہے. یہ کوئی صبر نہیں ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو فوری جیسے صدمہ ہو انسان صبر کرے مصیبت آنے پر. اور یہ اکیلا صبر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، یعنی نماز پڑھنی ہے، بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، نیند پوری نہیں ہوئی، سردیوں کی راتیں ہیں اور نرم گرم بستر ہے، تو اب اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے، رات تہجد کے لیے، یہ بھی صبر ہے. صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، صبر ہے یہ بھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو وہ ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. یہ صبر کی وجہ سے ہوتا ہے. زکوٰۃ دینی ہے، اب وسوسے تو آتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، خرچے کیسے پورے ہوں گے، لیکن وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں. یہ اللہ کی اطاعت میں صبر ہے. تو ہر نیکی کے پیچھے بھی صبر ہوتا ہے. اسی طرح ہر گناہ سے بچنے کے لیے صبر کام آتا ہے، صبر کا رویہ، صبر کا جذبہ کام آتا ہے. انسان اپنے آپ کو منکرات سے، بے حیائی سے، گناہوں سے بچاتا ہے صبر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. تو صبر گویا کہ ایک مومن کی پوری زندگی میں شامل حال ہوتا ہے. اور یہ صبر یہ ایسا عمل ہے، آپ سمجھیے کہ یہ ایسا بڑا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. تو فرشتے انہیں سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ تم جنت میں آئے ہو، تمہیں سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، تمہیں یہ مقام صبر کی وجہ سے ملا ہے. اور صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے صبر کا بدلہ ذکر ہی نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. بغیر حساب کا مطلب بہت زیادہ. تو فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، ان پر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار، اور ساتھ ہی کہیں گے کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے گھر کا، تمہیں اللہ نے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب دوسرے گروہ کا ذکر شروع ہو گیا. یہ کون سا گروہ ہے؟ کمن ہوا اعمی، آیت نمبر 19 میں، جس کو اللہ نے اندھا کہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا منکر ہے، جو ایمان نہیں لاتا. تو اب اس کا ذکر ہو گیا. اب وہ لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پختہ ہونے کے بعد. یہ ہم نے جو پڑھا تھا نیک لوگوں کی صفات، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، تو یہ اس کے الٹ ہے. وہی وعدے کی 3 قسمیں، 3 صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا. کیا 3 صورتیں ہیں؟ کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ 3 صورتیں وعدے کی بیان کی تھیں، وہ سب اس میں آ سکتی ہیں. الذین یوفون میں، تو اب الذین ینقضون میں وہی 3 صورتیں. وہ وعدے ٹوٹ جائیں، جو لوگ ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں تو وہ برے لوگ ہیں. تو اللہ کے عہد کو توڑنے سے کیا کیا چیز مراد ہو سکتی ہے؟ ایک عہد الست مراد ہو سکتا ہے. عہد الست کو توڑ دینا، عہد الست میں توحید کا وعدہ کیا گیا. تو اگر ایک انسان عہد الست کو توڑ دے، گویا کہ توحید، اللہ کو رب نہ مانے، اللہ کی توحید الوہیت کا قائل نہ ہو، توحید ربوبیت الوہیت کا قائل نہ ہو، تو یہ ایک اللہ کے عہد کو توڑنا ہے. اور کیا اس میں آتا ہے؟ جی آن لائن لوگ آپ کلاس میں موجود تھے، پچھلی کلاس میں نے الذین یوفون بعہد اللہ کی وضاحت کی تھی. 3 چیزیں بیان کی تھیں اس میں. یہ 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. چلیں، ایک تو میں نے عہد الست کی بات کی تھی. دوسرا میں نے کہا تھا کہ جب اللہ کسی قوم میں نبی بھیجتے ہیں تو وہ گویا کہ اس قوم کا آٹومیٹک اللہ سے ایک وعدہ قائم ہو جاتا ہے کہ
اللہ نبی بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو نبی کی نافرمانی تو یہ بھی عہد کو توڑنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی یہ بھی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ میں آ جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مخالفت، یعنی دین کی کوئی بھی مخالفت، تو یہ بھی نقض عہد میں آ جاتا ہے. ایک عہد الست کا توڑنا یہ بھی اس میں آئے گا، اور نمبر 2 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مخالفت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ بھی عہد میں شامل ہے. جب اللہ کسی قوم میں نبی بھیجتے ہیں تو وہ قوم اللہ کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھ جاتی ہے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا. اور تیسری چیز جو میں نے بیان کی تھی، یہ جو ہمارے دنیا میں عہد ہوتے ہیں، جو ہم اللہ کا نام لے کر عہد ہم قائم کرتے ہیں، تو یہ جو ہم عہد کریں کسی سے اور پھر ہم اس عہد کو توڑ دیں، اللہ کا نام لے کر ہم عہد کریں اور پھر اس کو توڑ دیں، تو یہ بھی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ میں آئے گا. اور جو بندہ عہد توڑ دیتا ہے تو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. اس کی وضاحت پہ پچھلے لیکچر میں ہوئی تھی. پچھلے لیکچر میں اللہ نے فرمایا تھا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. نیک لوگوں کی صفت یہ ہے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے وہ ملاتے ہیں، اور برے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے وہ کاٹتے ہیں. اللہ نے کس سے ملانے کا حکم دیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی استاذ، جی بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کے ساتھ حسن سلوک میں آ جاتی ہے چیز. جی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اسے وہ ملاتے ہیں نیک لوگ. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں ایک تو صلہ رحمی آتی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اچھا سلوک کرنے سے مراد بھی یہ نہیں ہے جو آپ سے اچھا سلوک کرے آپ اس سے اچھا سلوک کریں، جو اچھا سلوک نہ بھی کرے اس سے بھی اچھا سلوک کیا جائے، یہ ہے صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ. اور صرف یہی اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا اسے ملایا جائے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ غیر رشتہ داروں کے ساتھ بھی، ہمسایوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا. جو ہم مدد، یہ سب کے سب اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے تعلق والے بنتے ہیں. سیدنا آدم اور حوا کے تو سب اولاد ہیں. تو اب ان چیزوں کو توڑ دینا، ان چیزوں کا دھیان نہ رکھنا، نہ صلہ رحمی کا دھیان رکھنا اور نہ انسانیت کے تعلق کا دھیان رکھنا، نہ ہمسائے کے حقوق کا دھیان رکھنا، نہ اپنے ساتھیوں کے حقوق کا دھیان رکھنا. انسان سفر کرتا ہے، سفر میں انسان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد اور وہ کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ 3 بڑی صفات اللہ نے بیان کی ہیں یہاں کفار کی، اہل جہنم کی، اندھے لوگوں کی جن کو اللہ نے اندھے قرار دیا. 3 صفات بیان کی ہیں. یہ وہی صفات ہیں 3 جن کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے کہ 3 بڑے گناہ ہیں جن کا، اور یہی 3 گناہ اللہ نے فاسق و فاجر اور ظالم اور کافر لوگوں کے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ. الذین ینقضون عہد اللہ من، سورہ بقرہ آیت نمبر 27. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. اللہ اس قرآن سے، قرآن کی مثالوں سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. کسے اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ نہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں مگر فاسق و فاجر لوگوں کو. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. وہی 3 صفات ہیں جو وہاں سورہ رعد میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہی 3 صفات ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی فاسق و فاجر لوگ، یہی کفار. یہاں اللہ نے کفار کی یہی 3 صفات بیان کی ہیں. ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اہل جہنم میں سے نہ ہو جائیں، تاکہ ہم برے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اللہ کے عہدوں کو توڑنے والے
اور جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے کاٹنے والے، اور زمین میں فساد کرنے والے۔ زمین میں فساد میں اللہ کی ہر نافرمانی آ جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ فساد کا معنی سمجھتے ہیں کہ فساد سے مراد ایسے اعمال ہیں کہ جس میں دوسرے پر زیادتی ہو، جیسے انسان چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، کوئی ایسا معاملہ جس میں دوسرے پر اوفینس ہو، یہ بھی فساد ہے۔ کوئی ایسا معاملہ جس میں دوسرے پر اوفینس نہ بھی ہو لیکن وہ اللہ کے نافرمانی ہو، یہ بھی فساد ہے۔ شرک بہت بڑا فساد ہے۔ اللہ رسول پر ایمان نہ لانا بہت بڑا فساد ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی بہت بڑا فساد ہے، ہر قسم کی نافرمانی۔ فساد کا لفظ عام ہے۔ سب سے بڑے منافق کافر، اور منافق سب سے بڑے فسادی کافر اور منافق ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں جن کا ذکر ہوا یہاں، اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ انہیں دھتکار دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ پیچھے عقبت دار کی بات آئی تھی، عاقبت کا اچھا گھر جنت، یہاں برا گھر سے مراد جہنم، والعیاذ باللہ۔ جب اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا اور اہل جنت کا، تو اللہ جہنم اور اہل جہنم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں۔ یبسط پھیلا دیتے ہیں رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر اور تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی محذوف ہے، یعنی ویقدر الرزق لمن یشاء، یعنی اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا فائدہ۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ رزق یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور رزق کو اللہ پھیلاتے ہیں اور رزق کو اللہ تنگ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ پیچھے اللہ نے اہل جنت اہل جہنم کی بات کی، ان کی صفات کی بات کی، تو بعض دفعہ مسلمانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں برے لوگ ہیں، جو لوگ جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں برے لوگ ہیں، جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں برے لوگ ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برے لوگ بعض دفعہ دنیا میں ان کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں ظاہراً، اور جو اچھے لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا تو وہ بعض دفعہ دنیا میں برے حالوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی کی حالت دیکھ کر، کسی کی غربت، کسی کی عمارت دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر ظاہراً نعمتیں ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو جلد باز ہوتے ہیں وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان، اللہ معاف کرے، آج وہ ہر چیز کو تولتے ہیں، دیکھیں جی وہ کفار کے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے تقابل کیا ہے کہ لوگ دنیا کی نعمتوں پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کا مقابلہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں تو ایک متاع کہتے ہیں تھوڑے سے فائدے کو، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے اندر انگلی ڈالی جائے تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگ جاتا ہے پھر وہ خشک بھی ہو جاتا ہے بعد میں، تو انگلی کے اندر جو پانی لگ جاتا ہے یہ دنیا کی نعمتوں کی مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو دنیا کا آخرت سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں اگر اللہ کسی کو ظاہراً نعمتیں دے دے تو یہ اس کا کہاں سے مطلب ہو گیا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے؟ بلکہ وہ ممکن ہے وہ نعمتیں اس کے لیے اللہ کا عذاب ہو، وہ اسے غفلت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ دنیا میں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے کہ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، غفلت کی نیند سے جاگ جاتا ہے۔
لیکن دنیا میں نعمتیں بعض دفعہ انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. جیسے اللہ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان منافقین کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کی وجہ سے، دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے انہیں عذاب دے دے، عذاب میں مبتلا کر دے دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم ہم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں. نعمتیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں اللہ کے اگر انسان اللہ کا نافرمان ہے تو دنیا کی نعمتوں کو کبھی بھی فیصل نہ بنائے کہ جی اللہ اس سے بڑا راضی ہے. یہ نعمتیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ کسی کے لیے رزق چاہے تو پھیلا دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے. اگر یہ دنیا کی نعمتیں فیصلہ کن ہوتی، حضرت موسیٰ کبھی بھی فرعون کے مقابلے میں دنیاوی طور پر کمتر نہ ہوتے. حضرت موسیٰ اور فرعون میں آپ دیکھیے کہ دنیا کی نعمتیں تو فرعون کے پاس تھیں، فرعون کے پاس اقتدار تھا، مال تھا. دنیا جہاں کی کون سی نعمت تھی جو فرعون کے پاس نہیں تھی؟ اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ جو جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں. تو دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ جس کے لیے چاہیں رزق پھیلا دیں، اللہ کی اپنی حکمتیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. رزق زیادہ ہونا اور رزق کم ہونا یہ بھی آزمائش ہے. کامیاب کون ہے؟ جو اگر کسی کا اللہ رزق پھیلا دے، کسی کا رزق زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، کسی کا رزق کم ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. ہاں اللہ کس سے راضی ہے؟ جس کا اللہ رزق پھیلائے، جس کو اللہ رزق زیادہ رزق دے تو وہ شکر کرے، گویا کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا. اور جس کو اللہ رزق تنگ کرے، وہ صبر کرے تو وہ آزمائش میں کامیاب ہوا. نہ مالدار شخص اللہ کے ہاں محبوب ہے، نہ غریب اللہ کے ہاں محبوب ہے، دونوں آزمائشیں ہیں. اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے. تو اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.